अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीन। नाज़रीन, आज मार्केट की बात करेंगे। एक अच्छी चेंज अगेन देखी जा रही है। बुलिश ट्रेंड वैसे ही कंटिन्यू है, लेकिन फाइनली मार्केट के नंबर्स डे बाय डे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन 48,000 का लेवल मार्केट ने अचीव किया, अगेन सस्टेन किया। कंसोलिडेशन प्रोसेस के साथ मार्केट आगे बढ़ रही है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रही है और जस्ट अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो एक अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। थोड़ी सी हम जो लास्ट वीक अगर हम बात करें एक बुलिश ट्रेंड को, जब हम बता रहे थे कि बुलिश ट्रेंड आने वाला है, उस वक्त थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी थी मार्केट में, कुछ मिक्स ट्रेंड था। लेकिन अब एक अज्यूम किया जा रहा है कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं और इस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करता है इन्वेस्टर का मार्केट के अंदर। और साथ साथ वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जिसको ग्रैब करने के लिए काफ़ी देर से इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे, अब वो फाइनली अब वो पॉइंट पे आ चुके हैं कि यहाँ से अपनी मर्जी का स्क्रेप, अपनी मर्जी की जो एक सेक्टर है उसको पॉइंट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से। लास्ट वीक हमने ये न्यूज़ सुनी जिसका इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 इयर्स के लिए ये स्टेटस है, इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, कितना पॉजिटिव होगा और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान का जो रुपी है यानी कि पीकेआर की जो एक स्ट्रेंथनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन होना और डॉलर की डिप्रिसिएशन होना, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को खासकर वो जो एक हमारे पास एक इशूज़ थे कि हम कोई फिक्स अमाउंट नहीं बता पाते थे, तो ये आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे क्या इम्पैक्ट्स होंगे। साथ साथ फाइनेंस टीम और इकोनॉमिक जो हमारी पूरी टीम है वो मोरक्को में मौजूद है, आईएमएफ के साथ मीटिंग है, साथ साथ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उसके साथ मीटिंग है। क्या उसका आउटकम होगा, इस जो एक टीम के जितने हमने इनिशिएटिव्स देखे उसके बाद इन मीटिंग्स का होना कितना ज़्यादा एक मैटर करता है, आज हम उसकी भी जो एक हम कहेंगे पैरामीटर है वो डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहेंगे। इब्राहिम शमसी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अहमद साहब, आप इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर, वेलकम टू द शो। सो ऑनलाइन भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे कुछ, लेकिन पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं इब्राहिम शमसी साहब से करूँगी। इब्राहिम साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक कंडीशन को थोड़ा सा अगर हम देखें और फिर अभी हम इंटरिम सेटअप को देखें। इंटरिम सेटअप में जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, जो फाइनेंस मैटर बड़े सीरियसली, बहुत ही हम कहेंगे कि रिस्पेक्टफुली हल करते हुए और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मेजर्स लेते हुए दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ ये एक मीटिंग्स आ चुकी हैं जिसमें आईएमएफ भी है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि काफ़ी अरसे से डिले भी थी, खासकर अगर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें। आप क्या समझते हैं कि, और फिर मूडीज से के साथ भी, रेटिंग एजेंसी के साथ भी मीटिंग होना, ये किस कदर एक हम कहेंगे कि एक्सपीरियंस लोग जाएंगे और वो इसको हैंडल करेंगे, ज़रा प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नताशा, हम लोगों ने देखा है पिछले 1 महीने के अंदर बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लेते हुए केयर टेकर सेटअप को। जो हमारे करंट मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, इन सब ने, बिकॉज देर आर प्रैक्टिकल पीपल, उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए हैं। और आपने बिल्कुल बात सही कही कि कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे होता जा रहा है। जो मोरक्को के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, दे वर नॉट ऑन द चार्टर फॉर द प्री प्लान्ड मीटिंग्स, बट इन साइडलाइंस पे भी और भी मीटिंग हुई। एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट आई कि ये मीटिंग हो रही है, सही लोग जा रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। राइट, चलें, आपने सही बताया कि बहुत ज़्यादा एक लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट मेमन साहब से भी लेना चाहूँगी। मुनीर साहब, आपसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे देखते हैं और ख़ास कर ये जो फाइनेंस टीम का दौरा या मीटिंग्स, इसको भी आप कैसे देखते हैं। और दूसरा ये कि अब जो हमारी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम अगर पाकिस्तान के रुपी की वैल्यूएशन देखें या फिर हम इसमें एफडीआई थ्रू एसआईएफसी देखें, कैसे आप देखते हैं? नताशा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। एंड यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेजर्स लिए जा रहे हैं अब आपको उसके रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ लोग थोड़े से बेसब्री हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि रिजल्ट्स फ़ौरन से आ जाएं। एंड नाउ व्हाट वी आर सीइंग, जो 2 महीने 3 महीने से जो एक एफर्ट्स चल रही थी, अब उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, आज स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें, यू सी एवरीथिंग इज़ रेप्लिकेटिंग। इनिशियली शायद उस अंदाज से हम रेप्लिकेट नहीं कर सके थे परफॉर्मेंस को, अब जैसे जैसे हो रहा है नंबर्स आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं। एंड जैसे ये नंबर्स बेहतर होंगे, आपकी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी एंड डाउनवर्ड ट्रेंड जो इसका होगा, जो ट्रिकल इफेक्ट होगा, वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सो आई थिंक
ان اے اسمال ٹائم پیریڈ جو اس ٹیم کی ایفرٹس ہیں وہ یقینی طور پہ کمنڈیبل ہیں. رائٹ. شاہد علی حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, CEO ہیں عارف حبیب گروپ کے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار شاہد صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے اکانومک کنڈیشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, کیونکہ جب ہر بار میں آپ سے سوال کرتی ہوں تو اس وقت تھوڑا سا ایک اگریشن پایا جاتا ہے. واٹس یور ٹیک رائٹ ناؤ؟ نہیں, ماشاء اللہ سے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے بڑا کانفیڈنس جو ہے وہ انویسٹرز کو اور بزنس مین میں لے کے آ رہے ہیں. اور ماشاء اللہ سے یہ جو روپی ڈالر پیریٹی میں جو روپی کی جو اپریسیشن ہوئی ہے, یہ تو کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اتنی ہوپ تو کسی میں نہیں تھی کہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ 280 کے قریب آ جائے گا, بلکہ اوپن مارکیٹ ریٹ تو اس سے بھی بہتر ہو گیا ہے. تو یہ بڑے اچھے اسٹیپس لیے گئے ہیں, اور اب تو ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ہوا ہے. کچھ ٹرانزیکشنز کی جو ڈالرز رکے ہوئے تھے پروسیڈ وہ بھی ہو گئی ہیں. سو یہ کانفیڈنس کریٹ کرتا ہے سب کے لیے. اور اس کے علاوہ جو انٹرسٹ ریٹ کا جو کسی 1-2 مہینے پہلے جو ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ 24-25% ہو جائے گا, وہ بھی سارا جو سینٹیمنٹ ختم ہو گیا ہے. ٹی بلز کے ریٹس بھی نیچے آ گئے تھے پھر سے, جو بعد میں جو آکشن ہوا تھا. اور اب آگے جا کے جو ہے انشاءاللہ ارلی نیکسٹ ایئر جو ہے وہ یہ بھی ہوپ ہے کہ انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ہے وہ ریڈکشن ہونا شروع ہوگا انٹرسٹ ریٹ میں. اسٹیپس کے بارے میں کیا ہائی لائٹ کریں گے شاہد صاحب؟ بڑی ایک جو ریپیٹریشن لاسٹ ویک ہم نے دیکھی کچھ فارنرز کی اماؤنٹ کی, جو کہ بہت پہلے سے وہ اپنا پروفٹ مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, لیکن فائنلی ہم نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو بڑی ایک ان پاپولر وے میں یا پھر کافی عرصے سے ڈیلے تھی, وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے. یہ تمام اسٹیپس جو کہ کافی مشکل تھے لینا, لیکن اب ہم اس انٹرم سیٹ اپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام ایسے پہاڑ بھی سر کر رہے ہیں جو کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے, یا پھر جو ہمارے ملک کے اندر نان پاکستانی ہے ان کے انخلا کی طرف جائیں گے. کچھ بڑے میجر اسٹیپس ہیں. جی ہمارے ملک میں دیکھیں اپرچونیٹیز بہت ہیں, اور کوئی اگر 100% اپنا ٹائم اکانومی کی امپرومنٹ کے لیے اگر اسپینڈ کرے گا تو ڈیفینیٹلی ہوگا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ان کا کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ سارا کا سارا ٹائم جو ہے وہ اکانومی کی امپرومنٹ کے لیے اور سمپلی کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ دیکھیں نا, یہ جو اسٹیپ لیا فائنانس منسٹر نے اور گور صاحب نے یہ مل کے جو اسٹیٹ بینک کو ریکویسٹ کری تھی, تو انہوں نے اسٹیٹ بینک نے جو یہ کیا ہے, اور سلولی اور گریجولی جس کی جو ڈیویڈنڈ پیمنٹس رکی ہوئی تھی, وہ جس کی پہلے کم تھا اس کو دیا گیا, پھر اس سے زیادہ تھا, ایک تھریش ہولڈ لیول آہستہ آہستہ بڑھایا گیا اور انہوں نے دیا. اس سے تو بہت زیادہ کانفیڈنس جو ہے وہ فارن انویسٹرز کا بھی ہو گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ملٹی نیشنل جو ہے نا یہ رکے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے یہ بہت سارے ایگزٹ کا سوچ رہے تھے پاکستان سے, اور کچھ لوگوں نے سوچا بھی ہے اور کچھ لوگوں نے الٹیمیٹلی فیصلہ بھی کیا ہے. لیکن یہ ڈیویڈنڈ کو ریلیز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ان کے ذہنوں میں آ گیا تھا نا کہ پاکستان سے نکلیں, وہ پاکستان سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آؤٹ فلو کے چانسز جو تھے وہ اب تھوڑے سے ریلیٹیولی بہتر ہو گئے کہ وہ اپنی کمپنیز کو اپنے یہاں جاری رکھیں گے ملک میں. رائٹ. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ نے روپی کے حوالے سے اسٹارٹنگ آف دی کامنٹ بات کی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں روپی کی جو ایک فور کاسٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ کہاں پر اسٹیبلٹی آئے گی, کہاں پر یہ جا کے اس کی جو اپریسیشن ہے؟ ایکسچینج ریٹ جو ہمارا بنتا ہے, اگر ہم 100 پہ اگر ریٹ افیکٹو ایکسچینج ریٹ پہ اگر ہم لے کے جائیں تو یہ تو 265 وغیرہ کے قریب جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا ہمیشہ سے روپی جو ہے وہ انڈر ویلیو رکھا گیا ہے, اور ظاہر ہے وہ اس کی وجہ سے اگر میں نے پہلے بھی جب 290-92 تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 280 کے قریب 78-80 کے قریب جو ہے وہ چلا جائے گا لگتا ہے. تو اب 280 ہو گیا, لیکن ابھی بھی بہت سارے اگر یہ اسی طریقے سے کنٹینیو رکھیں اسٹیپس, اور اسمگلنگ کو اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو اچھے طریقے سے یہ لوگ کنٹرول میں رکھیں, اور لیگل جتنی بھی ٹریڈس ہوتی ہیں اس کو ختم رکھیں اور نہ ہونے دیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں آئے گی. ابھی تو سپلائی نہیں آئی ہے, ابھی تو صرف ڈیمانڈ کو روکا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جب وہ ختم ہوگی تو روپیہ جو ہے وہ ہمارا اسٹرانگ رہے گا, اسٹیبل رہے گا,
اور یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, جو ہماری بات ہوتی ہے مینوفیکچرر سے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انلیگل طریقے سے اسمگلنگ کے طور پہ چیزیں آ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بکتی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں بکتی کہ وہ تو بغیر ٹیکسز کے آتی ہیں ساری چیزیں, اور وہ جو بیچتے ہیں وہ ٹیکسز کے ساتھ بیچتے ہیں, تو ان کو پھر وارے میں نہیں آتا, ان کو کوئی پروڈکٹ لیتا نہیں ہے. تو یہ رکنے کی وجہ سے ہماری جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کی جو گروتھ ہے وہ بھی ہوگی, اور اس میں بھی امپورٹنٹ رول پلے ہوگا ہماری جی ڈی پی گروتھ کا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اچھا اسٹیپ لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور ساری کریٹیکل گورنمنٹ نے مل میں کے. لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی شاہد صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک کمپٹنسی تو آپ نے صحیح کہا کہ ہونی چاہیے, ہماری بھی تھوڑا سا ایک کمپیٹنٹ رہیں گے تو ریجن میں بھی بزنس بھی اچھا ملے گا. ساتھ ساتھ یہ اگر بات کریں کہ وہ اسٹیپس جو کہ اب لے لیے گئے ہیں, بہت ہی ایک اچھے اسٹیپس جو کہ لیے گئے ہیں, آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, یا اور کوئی اسٹیپ ایسا ہے جو ہم مس کر رہے ہیں, یا ابھی فردر کچھ آئے گا؟ بات آپ نے کہی پرائیویٹائزیشن, اور یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس کو کسی طریقے سے اس کی جو بلیڈنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں 1.1 ٹریلین کا اینولی جو ہے ہمیں بجٹ میں رکھنا پڑتا ہے, رکھا گیا ہے. تو یہ اس کے اوپر امپیکٹ کرنا چاہیے. جو بھی ڈسکوز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اور جس کے علاوہ پی آئی اے ہے, پاکستان اسٹیل ہے, ان سب کے فیصلے کر لینے چاہیے جتنی جلدی ہو سکے, اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دینا چاہیے, مینجمنٹ دینی چاہیے, اور وہ اس کو ذمہ داری دینی چاہیے کہ کسی طریقے سے لاسز کو یہ روکیں. اور یہ لاسز کو روکیں گے تو یہ بجٹ میں ہمیں یہ بچت ہوگی, اور ہمارا جو پیسہ جو ہے وہ ادھر یوز ہو جاتا ہے وہ ہمیں اویلیبل ہوگا, ہمیں دوسری چیز ہوگا, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ قابو میں آ جائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات کری آپ نے. ویل تھینک یو سو مچ. شاہد علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کافی ڈیٹیل انالیسز, اور اب ہم کافی عرصے بعد بزنس کمیونٹی کو کافی ہیپی دیکھ رہے ہیں, ان اے سینس کہ ان کو جو ٹارگیٹس تھے ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں ہیں ایسے ٹھیک ہو سکتی ہیں, اور اب فائنلی وہ میجرز بھی لیے جا رہے ہیں. دے آر ویری ہیپی کہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اب فائنلی یہ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. شمسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, منیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بات کریں گے. ابراہیم صاحب آپ یہ بتائیے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہمارا 4 ایئرس کے لیے دوبارہ بحال ہو گیا ہے یا پھر دے دیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امپیکٹس ہوں گے؟ ٹیکسٹائل سیکٹر سے کتنا ایفیشنسی اور فردر دکھائے گا اور کتنا پروفٹس ہوں گے؟ دیکھیں جی ایس پی پلس جو ہے از رائٹ ناؤ دا لائف لائن آف آور ایکسپورٹس. آئی ریئلی بلیو دیٹ یورپ از ون آف آور بگیسٹ مارکیٹس فار ٹیکسٹائل, اسپیشلی لیدر ایز ویل. اور اس کے اندر میں خاص طور پہ شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا آپ کی جو پریویس امبیسڈر تھیں ای یو کی ٹو پاکستان, اینڈرولیا کامنارا تھیں, پھر ابھی رینا کونیکا ہیں. انہوں نے اس کے اوپر بڑی ایفرٹ بھی کی, پاکستان کا کیس لڑا. اب پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سیف اور سیکیور رکھنا. 27 کنونشنز جو ہیں ابھی بھی ہمیں اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے, جس کے اندر لیبر کنونشنز بھی ہیں, پریس فریڈم بھی ہے, اور بھی کچھ چیزیں ہیں. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ اگلے رول اوور سے پہلے ہماری یہ 27 کنونشنز پوری ہو چکی ہوں. اینڈ ڈیفینیٹلی اب انڈسٹری رسپونڈ کرے گی, اس جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے رس سے انڈسٹری رسپونڈ کرے گی. اور اب گورنمنٹ کو یہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ایک کام کر لیا, جی ایس پی پلس اسٹیٹس آپ کا رول اوور ہو گیا. اب انڈسٹری کے جو انپٹس ہیں ان کو اویلیبل کرنا ہوگا ٹو دی انڈسٹری, تاکہ یہ ہم جی ایس پی پلس کا فائدہ اٹھا سکیں. ایک بڑا پازیٹیو اسٹیپ ابھی آیا ہے کہ جو انکریمنٹل ایک اسپیشل الیکٹریکل پیکیج آ رہا ہے فار انڈسٹری فار ونٹر فار 4 months. یہ اگین از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ, اور یہ آپ دیکھیں گی دس کمبائنڈ ود دا جی ایس پی پلس اسٹیٹس رول اوور, ان دونوں چیزوں کو ملا کے آپ کو اپنے ایکسپورٹس کی گروتھ نظر آئے گی میرے حساب سے. آپ سمجھتے ہیں جو ٹیکسٹائل مس کر رہی تھی وہ نمبرز اب دوبارہ وہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی, ایکسپورٹس کے نمبرز بھی انکریز ہو جائیں گے, ان کا ایک اماؤنٹ بھی انکریز ہو جائے گا؟ ڈیفینیٹلی یہ ہوگا. ابھی بھی ایک چیز ہے, ایک پین پوائنٹ ہے جس کے اوپر کام کرنا ہے, وچ از دا ریٹ ایٹ وچ وی آر بائنگ الیکٹریسٹی, اینڈ آلسو اویلیبلٹی آف گیس. آئی تھنک کنزیومر گیس اور انڈسٹریل گیس کی جو بات چیت چل رہی ہیں وہ ضروری ہیں. دنیا میں جو کنزیومر ہوتا ہے, جو ڈومیسٹک کنزیومر ہوتا ہے, اس کو آپ لے کے جا چکے ہیں سلنڈرس کے اوپر. یہ ہمیں پاکستان کو کرنا پڑے گا, تھوڑا سا اسٹیپس لینے پڑیں گے. تھوڑے سے اگین ہم لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے یہ پازیٹیو ٹف اسٹیپس لیے ہیں, جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا. دیکھیں انپاپولر اسٹیپس لینا ایک الگ بات ہے, ہرڈلز کو بھی ہٹانا اور آپ کو طریقے سے ساری چیزیں مینیج کرنا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے. بٹ اگر بات آ جاتی ہے عام آدمی کی, جہاں پہ آپ کا ایک پور اسٹریٹا ہے, اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ایک پیمپر کرنا ضروری ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں پیمپر ضرور کریں. آپ نے ریزیڈنس کی اگر گیس کا وہ کر دیا, اور وہ جو بالکل ہی غریب لوگ ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے. نہیں, یہ میرا اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو موو ٹورڈس, میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ کل بند کر دو, وی ہیو ٹو موو ٹورڈس اے سپلائی سسٹم آف ڈومیسٹک گیس تھرو سلنڈرز. دنیا میں ہوتا ہے,
دبئی میں چلے جائیں آپ, سنگاپور چلے جائیں, ملیشیا چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, ڈومیسٹک کنزیومر جو ہوتا ہے وہ سلنڈر پہ ہوتا ہے, اور انڈسٹریل کنیکشنز جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں پائپ لائنس کے اوپر. اگر یہ چیز بھی کر لی جائے تو ابھی اس وقت جو گیس کا شارٹیج ہے وہ بھی سالو ہو جائے گا. الیکٹریسٹی ریٹس, وی ڈو نیڈ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس. جی آئی تھنک یہ انڈسٹری کو پازیٹیو اسٹیپ ہے جو یہ 4 منتھ کا پیکیج ابھی اناؤنس کیا ہے منسٹری آف پاور نے, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیم ڈوئنگ دس. اینڈ جی ایس پی کے اوپر آپ نے جو بات کی وہ تو ہمیں کرنا ہوگا, اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ کہ 4 سال کا انتظار نہ کریں, جو 27 کنونشنز ہیں وہ پہلے سال میں پہلے سے ہی کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ ابھی جو اسپیڈ نظر آ رہی ہے وہ بہت فاسٹ پیس ہے. میں منیر صاحب آپ سے پوچھوں گی اگین روپی ویلیویشن کے حوالے سے اب کیا دکھائی دے رہا ہے روپی ویلیویشن, آپ کی فور کاسٹ اگین میں یہی پوچھنا چاہوں گی. آئی تھنک یہ جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی جو شاہد علی ابیب صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, ہی واز ویری رائٹ. ان فیکٹ جو پریویس گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسحاق ڈار صاحب مور آفن یہ بات کہتے سنائی دیتے تھے کہ پاکستان کا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ دیٹ از سم ویئر اراؤنڈ 240 245 اینڈ 250, that's what maximum is anticipated. But over the years ہوا یہ کہ جو ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں وہ بیگیج ہوتا ہے ان کے پاس, دے ہیو اے لاٹ ٹو آفر فار دا پیپل. جیسے آپ نے کہا گیس سلنڈرز کی بات ہے, اور یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے. اس گورنمنٹ کے ساتھ جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دے آر ویری مچ فوکسڈ ٹورڈز میکنگ دا اکانومی آن دا رائٹ ٹریک. دے وانٹ ٹو برنگ دس اکانومی آن دا رائٹ ٹریک. baggages نہیں ہیں ان کے پاس. they are not here to oblige anyone, they are only here to oblige the people of Pakistan, and that is why we saying کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہمارا بتایا جا رہا تھا, وی آر کمنگ کلوزر ٹو اٹ. اینڈ ون مور تھنگ وچ شاہد صاحب رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ جو ہماری گرے اکانومی ہے, جو ہم سفر کر رہے تھے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, جب ہماری اسمگلنگ کی وجہ سے یا جو ہمارا ڈالر افغانستان چلا جاتا تھا, دیر ور سو مینی فیکٹرز. اب اس کا کریک ڈاؤن ہوا نا, اگست سے بڑے ایک ٹائملی میجرز دیے گئے. کتنا بڑا فرق دکھ رہا ہے نتاشا, آپ دیکھیں کہ ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر کام کیا, اینڈ ہمارا ڈالر جو وی آل نو کہ شاید ایک وقت میں انٹیسپیٹ کیا گیا 350 نہیں 400 روپے, 50 روپیز اب گیا ان 2 months. اور وہ ڈالر جس کے بارے میں اسپیکولیٹرز کہہ رہے تھے یہ تو 400 کا ہو جائے گا, اب وہی اسپیکولیٹرز اب کہہ رہے ہیں 250 کا ہو جائے گا, تو ابھی بھی مت لینا. اینڈ یو نو واٹ, ایک اور بڑا لاسز بک کر لیے نا انہوں نے ہورڈنگ کرنے کے, ایک بڑا انرتھ ایریا ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے جو ٹریول کرتی ہے, حج عمرہ ڈفرینٹ ٹورز پلان کر رہے ہوتے ہیں, وی نو کہ وہ 2-3 ماہ پہلے ریال ڈالر کی بائنگ کر لیتے ہیں, انٹیسپیٹ کہ شاید 2 مہینے بعد تو اس نے بڑھنا ہی ہے. اب وہ انٹیسپیشن نہیں ہو رہی. ان فیکٹ پیپل آر ویری ریلکٹنٹ کہ ابھی سے لے لیا تو شاید ہفتے بعد اور سستا مل جائے. تو وہ چیزیں دیکھ لیں. گولڈ میں آپ دیکھیں, the smuggling is over, the scenario is clear, the clouds are clear, you can see the sky, and that is the reason کہ آج پاکستان کی اکانومی ہمیں بہت بہتر نظر آ رہی ہے, ان آرڈر نظر آ رہی ہے, جو سب سے بڑی بات ہے. روپی ڈسپیرٹی ایک بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں, لیکن ایک چیز ہم مس کر جاتے ہیں, دا ریئل ریٹ. وہ ریئل ریٹ جو افیکٹو ریٹ ہے جس پہ آپ کا دل, آپ کا دماغ اینڈ لاجک کہے کہ نہیں دیٹ از دا رائٹ تھنگ. ماں اب آ چکے ہیں, دیٹ از آئی تھنک کہ یہ اچھی ہو رہی ہے. جو جی ایس پی صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے, اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. جی ایس پی پلس پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت زیادہ اٹھا سکتا ہے, پاکستان کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. لیکن شمسی صاحب وڈ کریکٹ می, 3 سال پہلے جب جی ایس پی اسٹیٹس کا ہم پرکس کو انجوائے کر رہے تھے, واٹ ہیپنڈ, ہمارے پاس کاٹن شارٹیج ہوئی, اور وہ اس وقت غالباً $3 بلین کی کاٹن ہمیں امپورٹ کرنی پڑی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, شاید اسٹارٹ میں غلط ہو سکتا ہوں. اب ہمیں کرنا یہ کہ ہمارا جو یہ جو 4 سال کا ایک ٹائم فریم ہے, وی وانٹ ٹو ٹیک آر فارمرز آن بورڈ, وی وانٹ ٹو ٹیک آر مینوفیکچررز آن بورڈ, اینڈ وی وانٹ ٹو میک شیور کہ جو کمپلیٹ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسپیشلی جو ویلیو ایڈیشن کا جو میٹر ہے, وہ اگر ہمارے پاس آن بورڈ ہو جاتا ہے تو ہم 4 سال میں اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. 4 سال میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. ابھی اگر ہم اگین ابھی کرنٹلی بات کریں تو کرنٹ سیٹ اپ کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ایکسٹرنل بیگیج نہیں ہے, اب آپ کو کام کرنا ہے, آپ کے پاس کوئی آنسریبل آپ کسی کو نہیں ہے, آپ بس کام کریں. پہلے آپ نے کہا کہ لاسٹ تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو بھی لوپ ہولز تھے آپ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑا, کیونکہ فلڈ تو لاسٹ ایئر آیا ہے, اس سے پہلے تو فلڈ کی ایشوز کی وجہ سے کراپس تو ڈسپلیس نہیں ہوئی تھی. ایکچولی ہوا یہی ہوتا ہے کہ آپ کا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ میں ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. پھر پروونس چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایڈوکیٹ, ایک سفیشینٹ اماؤنٹ آف را مٹیریل ہو
تاکہ وہ اپنے برے وقت میں اس کا استعمال کر سکیں, اور کبھی وہ برا وقت نہیں آتا اس پروونس کے اوپر, اور وہ جو را مٹیریل ہے وہ پھر گوڈاؤنز میں پڑا رہتا ہے, وہ یوٹیلائز نہیں ہوتا. اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ وی آر ان اے ون فریم, آپ کہیں کہ سنگل ونڈو ہے, ایک گورنمنٹ ہے, آپ کا پروونس, آپ کا فیڈرل ایک پیج پہ کام کر رہا ہے, آپ کے سارے سٹیک ہولڈرز کو پتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایشو ہے تو ایک ہی ونڈو ہے جہاں پہ آپ کو جانا ہے اور وہاں ہی آپ کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا. تو یہ ایک اتنا بڑا ایک ریفریشنگ فیکٹر ہے ہماری انڈسٹری کے لیے, انڈسٹری کے لوگوں کے لیے, بیکاز ہماری انڈسٹری کے لوگ کیا کہتے ہیں, ہمیں ایک ایونیو بتا دیں جہاں پہ ہم اپنے ایشوز کو ایڈریس کریں اور وہیں سے ہمیں اس کا ریزولوشن ون ونڈو آپریشن ہو جائے, وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے اور پھر انڈسٹری کا ایک کانفیڈنس وہ بحال ہو جاتا ہے. بالکل. میں ابراہیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ ون ونڈو آپریشن کی بات کریں تو اب ہماری جو نظر جائیں گی وہ جائے گی SIFC کے اوپر. اب آپ کیا سمجھتے ہیں تھرو SIFC ہم کتنے سارے جو ایونیوز ہیں یا پھر ریونیوز وہ اب ڈگنگ کر پائیں گے؟ دیکھیں, SIFC از ون آف دا بیسٹ پروگرامس فار دا فیوچر آف پاکستان, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اینڈ ابھی جو شاید حبیب صاحب بھی بات کر رہے تھے, ابھی ہم نے لیکیج اسٹاپ کی ہے, اب ان پٹ لے کے آنی ہے, اور آپ نے ڈالر کا ریٹ نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے. SIFC کا ٹارگیٹ از $100 billion in 3 years. $100 billion in 3 years ایک دیکھنے کو تو بہت بڑا فگر لگتا ہے. ابھی ہم لوگ IMF کے پیچھے 4 بلین کے پیچھے بھاگ رہے تھے, یار 4 بلین نہیں مل رہے, 100 بلین کہاں سے آئیں گے. لیکن کیونکہ دے آر فار انویسٹمنٹس, اینڈ جو پروجیکٹس ہیں جو لائن اپ ہو رہے ہیں, میڈ بی نیفتا کریکنگ, میڈ بی ریفائنری کی بات ہو رہی ہے, ایگریکلچر فوڈ پروڈیوس کے اندر, فوڈ سیکیورٹی کے اندر جو بات ہو رہی ہے ود UAE, سعودی, جہاں تک جو نمبرز ہم سن رہے ہیں, یعنی کہ اس وقت just from 3 countries we are looking at a number of $75 billion with an additional offer of $50 billion if those projects are successful. یہ meetings already ہو چکی ہیں, اور now we are moving towards practical implementation of those ideas. SIFC اگر پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان یعنی کہ this $100 billion آتا ہے in the next 3 years, it will change. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب SIFC کا جو فنڈ ہے کس سیکٹرز کے اندر کیا جاتا ہے. یہ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو فائنانس ٹیم جو موراکو میں موجود ہے ان کی سعودی عرب اینڈ UAE کاؤنٹر پارٹ سے بھی ملاقاتیں ہیں, تو از دس ٹرو, یا کیا یہ بھی سائیڈ لائنس میں ہے یا یہ بھی ایک اسکیڈولڈ ہے؟ دیکھیں سچی بات تو یہ پوری دنیا میں جو اصل کام ہوتا ہے وہ سائیڈ لائنس پہ ہوتا ہے. وہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر تصویریں کھینچتی ہیں, وہ ایک پری پریپیئرڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے, وہ سب ہوتا ہے. اصل میٹنگز ہوتی ہی سائیڈ لائنس پہ, اور کام بھی سائیڈ لائنس پہ ہوتا ہے. اور جو خبریں آ رہی ہیں جو سائیڈ لائنس پہ میٹنگ ہے, یو آر ویری رائٹ, UAE کے ساتھ سوورن ویلتھ فنڈس, ان تینوں ممالک کے جو سوورن ویلتھ فنڈس ہیں ان کے ساتھ میٹنگس ہیں یہ. اینڈ دیٹ از فار اس آئی تھنک ویری امپورٹنٹ ٹو کنونس دیم دیٹ پاکستان از ریڈی, پاکستان از ریڈی ٹو ہیلپ یو کم ان ٹو پاکستان. We will take care of your investment and we will guarantee you those. اور شمسی صاحب ایک چیز اور تھی, وہ یہ کہ IMF کہتی تھی ہم سے نیگوشیٹ کوئی صحیح سے نہیں کرتا, تو اب جو فائنانس ٹیم ہے وہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ اور بہت ہی اپنا پروفیشنل وے میں کام کرتی ہے, وہ اپنا کام بھی جانتے ہیں, انہیں پتہ بھی ہے کہ کیسے بات کرنی ہے, اور خود بھی وہ اس چیز کا حصہ رہ چکے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس وقت ہماری ٹیم انتہائی پروفیشنل ہے, یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہم ان کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اینڈ اٹ میکس اے ڈفرینس. اگر آپ پریپیئرڈ ہو, کسی میٹنگ میں پریپیئرڈ ہو, تو آپ جب جا کے وہ بات کرتے ہیں سامنے والا, وہ اس کا کانفیڈنس ہے, کیونکہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم تو جا کے آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. اگر آپ پیسے مانگ رہے ہیں اور آپ ان کو کانفیڈنس نہیں دے سکتے کہ ہم آپ وی نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, وی ڈونٹ نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, کون دے گا آپ کو پیسے؟ تو یہ بات, ہیونگ دا رائٹ ٹیم ٹو نیگوشیٹ ہوز ڈن دیئر ہوم ورک is very important in winning investor confidence, especially when you talk about FDI or even carry over of loans. چلیں جی, ہمیں رضا جعفری صاحب نے جوائن کیا ہے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہیڈ آف ایکویٹیز ہیں انٹر مارکیٹ سیکیورٹیز کے. السلام علیکم رضا, ویلکم ٹو دا شو. جی واسلام, تھینک یو. رضا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مارکیٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ایک بلش ٹرینڈ جو کنٹینیو ہے لاسٹ ویک سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ آگے کب تک جائے گا, پلیز سمرائز. جی you're absolutely right کہ تقریباً 45,000 کے قریب سے لو جو کرا تھا ہم نے لاسٹ منتھ, وہاں سے ایک اچھی ایک باؤنس اینڈ ویو کراسڈ دی 48,000, اس پہ آ گئے ہم 48,000 کے لیول پہ. تو 2-3 چیزوں کا اس میں وجوہات شامل ہیں. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا کلیئرٹی آ رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اب سینٹرل بینک نہیں بڑھائے گا, اور وہ تھوڑا آگے کی ایک ویو لے رہا ہے اگلے 6 سے 12 مہینے کی. تو مہنگائی کی شرح ابھی یقیناً اوپر کی طرف ہے, لیکن اگر آپ آؤٹ لک کی بات کریں
تو لگ یہی رہا ہے کہ اگلے سال مہنگائی کم ہوگی اور انٹرسٹ ریٹس کے کم ہونے کے چانسز ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی تک جو لگ رہا تھا کہ شاید اتنا سسٹینیبل نہیں ہو, لیکن اس سے سیریسنس تھوڑی ظاہر ہو رہی ہے اتھارٹیز کی, گورنمنٹ کی, جو ہم نے کلیمپ ڈاؤن کیا ہے, جو ایکشنز لیے ہیں اسمگلنگ, ہورڈنگ اور کرنسی اسپیکولیشن کے اگینسٹ, تو وہ کافی کارآمد ثابت ہو رہے ہیں. ایک تو یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ آف کورس ریزلٹس بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک تو اچھے گئے ہیں. جو لاسٹ ریزلٹس کا سیزن گزرا ہے اور ابھی ریزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں فار دا سپٹمبر کوارٹر, تو اس پہ بھی توقع ہے کہ وہ اچھے اور اسٹرانگ ہی ہوں گے. تو فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ اسی طریقے سے ہم چلتے رہے, اکانومی اگر ہماری سنبھلتی رہی اور مزید کلیئرٹی آتی رہی اکانومی میں اور پالیٹکس میں, تو پھر تو یہ تو ابھی ریلی اتنی کوئی ہوئی نہیں ہے نا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ڈالر ٹرمز میں نیگیٹو ہی ہے مارکیٹ ایئر ٹو ڈیٹ, تو یہ تو کافی پوٹینشیل ہے. اگر یہ تینوں پالیٹکس اور اکانومی ہماری درست سے جاتی رہتی ہے تو ابھی تو شروع ہوئی ہے ایک طرح سے. بٹ آف کورس جتنی اسپیڈ میں ہم جا رہے ہیں ساری پرابلمس حل کر لیں گے, جو کہ ایک اسپیس دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کہا کہ ابھی مارکیٹ نے وہ پرفارم کیا نہیں ہے, تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیا ٹریگر کا ویٹ کر رہی ہے مارکیٹ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں؟ 53,000 کا لیول ہم نے صرف ایک ہی بار ٹچ کیا ہے, اس کے بعد ہم نہیں آئے کبھی. آپ کیا سمجھتے ہیں فائنلی ہم 50,000 تک تو جائیں گے؟ کیونکہ 48,000 تک ہم جاتے ہیں, 49,000 کو بھی ایون ٹچ کرتے ہیں, پھر واپس ایک بیک فٹ ہو جاتے ہیں. تو اب کی بار کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جی دیکھیں, اوبویسلی اس میں 3 سے 6 مہینے کی ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں کلیئرٹی آنی ضروری ہے. تو لائک آئی سیڈ کہ دیکھیں, جہاں یہ اپرچونٹیز بھی ہیں اور چیزیں درست سے جانا لگ رہا ہے کہ جا رہی ہیں, آف کورس وہاں رسکس بھی ہیں نا. مڈل ایسٹ میں جیو پولیٹیکل ٹینشنز بڑھ گئی ہیں, آئل پرائسز ہمیں واچ کرنی ہوں گی. IMF پروگرام میں ہم ہیں, IMF پروگرام یہ اس کی نیکسٹ ریویو اگر ٹھیک سے ہم اس کو پاس کر لیتے ہیں تو یہ کچھ ہمارے ٹریگرز ہیں کہ آئل پرائسز کنٹرول میں رہیں, IMF ریویو ہم ٹھیک سے کر لیں, مہنگائی اب ایک پیک بنا کے نیچے آنا شروع کر جائے, پالیٹکس کی جو ٹائم لائن اناؤنس کی ہے الیکشن کی اس پہ قائم رہیں. یہ 3-4 چیزیں یہ اگر اسموتھلی ہو جاتی ہیں تو پھر 53,000 بھی دیکھیں اتنی کوئی بڑا کوئی اسٹیپ نہیں ہے. اگر آپ, میں سری لنکا کا حوالہ دے دیتا ہوں. سری لنکا لاسٹ ایئر ڈیفالٹ تھی, 70% وہاں انفلیشن تھی, آج 4% سے نیچے ہے, اور وہ مارکیٹ ڈالر ٹرمز میں تقریباً 55% بڑھی ہوئی ہے ایئر ٹو ڈیٹ ڈالر ٹرمز میں. تو ہماری تو مارکیٹ ابھی بھی ایئر ٹو ڈیٹ مائنس ہی ہے ڈالر ٹرمز میں. تو یہاں سے اگر آپ سری لنکا کا یہ اگزامپل لے لیں, اگر اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں تو پھر تو نیا ہائی بنانا کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن میں نے جیسے کہا کہ اس میں وقت ہے, کچھ چیزیں ہم نے پوری کرنی ہے, اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے ٹریک پہ رہنا ہے, ہم آف ٹریک نہیں جا سکتے. تو اگر ہم ٹریک پہ رہتے ہیں, چیزیں آرام سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں, تو نیا ہائی بنانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا, آپ نے انٹرنیشنل پالیٹکس کا تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے, کیا دکھائی دے رہا ہے یہ سیناریو؟ ساتھ ساتھ کچھ جو انٹرنیشنل آئل پرائس ہم نے ڈے 1 سے ہی امپیکٹ ہوتے ہوئے دیکھے, تو کیا وہ ہماری مارکیٹ کو اگین, کیونکہ ایک اچھی چلتی ہوئی مارکیٹ ہو جب اور اس کے اندر پھر ایسے خدشات آتے ہیں تو obviously yes تھوڑے سے سینٹیمنٹس ویک ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, obviously جو ہو رہا ہے وہ انفارچونیٹ ہو رہا ہے, بٹ فرام آر پرسپیکٹو اگر یہ چیز ایک لوکلائزڈ ایریا میں رہتی ہے, اگر غازہ اور اسرائیل کے بیچ میں ہی یہ محدود رہتی ہے, تو شاید اس کا اتنا کوئی ریپریکشنز نہیں آئے آن گلوبل کموڈیٹیز. لیکن اگر یہ چیز تھوڑی سی ایکسٹینڈ کرتی ہے اور اس میں ریجنل پلیئرز انوالو ہو جاتے ہیں, تو دین آف کورس دیر از اے رسک آف کموڈیٹی پرائسز. ہم نے یوکرین اور رشیا کانفلکٹ میں دیکھا تھا کہ گلوبل کموڈیٹی پرائسز اسپیشلی فوڈ پرائسز اوپر چلے گئی, آئل اوپر چلا گیا. تو اگر یہی لمیٹڈ رہتا ہے ٹو جیسا غازہ, تو پھر تو شاید اس کے اتنے وائڈر ریپریکشنز نہیں ہوں. تو اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری, اس کو تو obviously واچ کرنا ہوگا. بٹ آل آئی کین سے کہ کیونکہ ہم IMF پروگرام میں آلریڈی ہیں, تو اس سے تھوڑی سی کمفرٹ آ جاتی ہے کہ جی ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم IMF پروگرام کے باہر ہیں. تو اگر ہم ڈسپلنڈ رہیں تو ہوپ فلی ہم یہ شاکس کو برداشت کر لیں گے. رائٹ, چلیں رضا, سب سے پہلے ہمیں اپنے ڈسپلن
रहने पे ही फोकस करना होगा, साथ साथ मार्केट इज परफॉर्मिंग गुड, इकोनॉमी के नंबर्स सही हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले दिनों के लिए? आप समझते हैं कि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें बताई जिसमें आपने ईजिंग ऑफ पॉलिसी रेट के हवाले से बताया, इन्फ्लेशन के हवाले से बताया कि वो भी कम हो सकती है। इस बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अच्छी चीज़ें भी ये बताई गई कि क्लैरिटी पहले से दे दी गई, जो हमेशा एक सरप्राइजिंगली हमें लास्ट डे अनाउंसमेंट पता चलता था कि वो गॉड ये हो गया। तो अब आप समझते हैं कि अब फाइनली वो चीज़ें जो एक इंटरनेशनल स्टेप्स है, फुट स्टेप्स, उनको फॉलो किया जा रहा है? जी, आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हो रही है सेंट्रल बैंक की। पिछले 2 मॉनेटरी पॉलिसीज में जो है रेट को बरकरार रखा गया है 22% पे, और गाइडेंस ये दी जा रही है कि रेट्स पीक कर गए हैं। अब यही वही बात है कि ये चीज़ टेस्ट होगी अब हमारे IMF रिव्यू में, और अगर IMF रिव्यू आपका ठीक से गुजर जाता है तो आई थिंक ये थोड़ा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि वो आपकी दीगर चीज़ों के अलावा मॉनेटरी पॉलिसी से कंफर्टेबल हैं। तो आई थिंक अगर ये हम IMF रिव्यू निकाल देते तो वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट्स पीक कर रहे हैं, और सर्टनली इन 2024 ये शार्पली नीचे आ सकते हैं। तो ये आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता बिलीफ आ रहा है। अगर आपकी आज की भी मार्केट देखें स्टॉक, तो KSE 100 पे जो आउट परफॉर्मर्स थे या जो शेयर्स ऊपर के लॉक्स थे या ऊपर अच्छे ऊपर थे, वो थे जिनके काफी लेवरेज लिया हुआ है, काफी कर्जे लिए हुए हैं उन कंपनीज में। तो ये सिर्फ इसीलिए ऊपर थे क्योंकि मार्केट ये अब आहिस्ता आहिस्ता बिलीव कर रही है कि इंटरेस्ट रेट्स ने अब आगे जाके नीचे ही आना है, और इन्हीं कंपनीज को फायदा होगा जो इन्होंने काफी कर्जे लिए हुए हैं और अभी तकलीफ में है। तो अगर ये IMF रिव्यू ठीक से हो जाता है तो आई थिंक ये और क्रेडिबिलिटी आ जाएगी, और ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा कि अच्छा इंटरेस्ट रेट्स वाकई पीक कर गए। मार्केट इज अगेन वेटिंग फॉर ट्रिगर्स। हमेशा ही ऐसा सीन तो होता ही है कि मार्केट में जैसे ही ट्रिगर कोई आता है, एक ऑप्टिमिज्म अगेन क्रिएट हो जाता है। वेल, थैंक यू सो मच रज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हमारे साथ शमसी साहब भी मौजूद हैं और मुनीर साहब भी मौजूद हैं। मुनीर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी मैं, अब आप क्या समझते हैं कि थोड़ा सा इंटरनेशनली अगर हम डिस्कस करेंगे सिनेरियो, तो ये एक अनप्रेडिक्टेबल या फिर एक एनॉनिमस सिचुएशन हो गई, जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एक इम्प्रॉम्प्टू सी सीन हमारे सामने आ गया। अब आप क्या समझते हैं, इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? दूसरा, पाकिस्तान इस पे कहाँ स्टैंड करता है? या इट्स वेरी अलार्मिंग फॉर द कंट्री पाकिस्तान इटसेल्फ, क्योंकि अगर हम अपनी बात करें, हम अपनी हीलिंग स्ट्रैटेजी पे हैं। अभी हम हील कर रहे हैं अपने तौर पे, इकोनॉमी के तौर पे, बट अल्लाह ना करे अगर ये सूरत हाल एस्केलेट हो जाती है एंड वी सी ग्लोबल प्लेयर्स जंपिंग इनटू दिस थिंग, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए डेविस्टेटिंग हो सकता है। वी ऑलरेडी सीन व्हाट हैपेंड इन रशिया, यूक्रेन। सप्लाई चेन, आपकी पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन जो डिस्ट्रॉयड हुई, उसके रिप्लिकेशन, उसके असरात आपको आज भी नज़र आ रहे हैं। एंड वर्ल्ड कमोडिटी की प्राइसेस जिस अंदाज से उस वक्त अपवर्ड हाई गई थी, वो हमने सब ने देखा, उसकी वजह से पूरी इकानमी, दुनिया की इकानमी डिस्टर्ब हुई। बट पाकिस्तान के लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी, जो रज़ा साहब ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, कि जो इंटरेस्ट रेट का जो पीक है वो वी सीइंग राइट नाउ। और अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, अगर हमारा PE रेशियो देखें, वी आर एट द वेरी लोएस्ट PE रेशियो, दैट इज 4.5%। किसी भी डेवलप इकोनॉमी या डेवलप मार्केट का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो 12 से 14 का होता है, और अगर इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो यू सी योर व्हाट यू आर सेइंग कि 53,000 का नंबर, मेरे ख्याल से इसको 60,000 मल्टीपल हमारी 4.5 नहीं 3% पे है अभी, वो तो और नीचे आ गई, exactly। बल्कि 9% भी मार्केट हमारी इतना ही गई है, इससे आगे गई भी नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट हमारी एक जब अच्छी मार्केट, ये हम कहते हैं मॉडरेट मार्केट रही, तब भी हम 7-8% पे रहे हैं नताशा। एज ऑफ नाउ अब हम हाफ हो चुका है। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे ख्याल से नंबर्स आपके जो आएंगे वो माइंड ब्लोइंग होंगे। एक चीज़ और, जो 22% का जो इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी का रेट है, आज आपको स्टॉक एक्सचेंज में इसका एक रिफ्लेक्शन नजर आया कि जैसे स्टेट बैंक पॉजिटिव हुआ, स्टेट बैंक के पास क्लैरिटी है, स्टॉक मार्केट की क्लैरिटी आपको रिफ्लेक्शन में नजर आए। अगर यही 22% आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछें, किसी भी बिजनेस कम्युनिटी के शख्स के पास जाएं, पूछें कि व्हाट द वन थिंग यू वांट, वो कहेगा कि इंटरेस्ट रेट को नीचे करते हैं। यही इंटरेस्ट रेट अगर आज 15%, 14% और इन सिंगल डिजिट हो जाए, जो पाकिस्तान का रहा है काफी अरसे तक, तो मेरे ख्याल से ये नंबर्स 53,000, 60,000 का नंबर्स आपको पीनट्स नजर आएंगे। और ये पाकिस्तान की सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की रिफ्लेक्शन जो होगी, वो ओवरऑल इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन होगी। सारे सेक्टर्स आपके परफॉर्म करने लगेंगे। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है कि ज़्यादातर हमारा जो लिक्विडिटी है वो बैंक्स में पार्क हुई है, वो आपकी सेक्टर्स में नहीं जा रही, वो इंडस्ट्री में नहीं जा रही। वंस वो इंडस्ट्री में रिवॉल्व अराउंड करेगी
you will having a great job creation, you will having great entrepreneurs coming up, اور پھر آپ کے ساتھ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ آپ کی جس انداز سے پرفارم کرے گی وہ کافی لانگ ڈیو ہو چکا. آج ہم 48,000 کی بات کر رہے ہیں بٹ اس میں وہ سیکلیکل سیکٹرز جو اس وقت پرفارم کر رہے تھے وہ نہیں پرفارم کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس اور بھی سیکٹرز آ گئے نا نیو, مطلب اب آئی ٹی سیکٹر ہمارے پاس پہلے تو ہینڈ فل سیکٹرز ہوتے تھے, اب تو ہمارے پاس ورائٹی آف سیکٹرز ہیں آ چکے. بٹ اس تو ورائٹی یہ میں کہ اسٹاک مارکیٹ از اے بیرومیٹر آف اکانومی. اب ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ کس ملک کی اکانومی سیٹل ڈاؤن ہے اس کی آپ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں کہ وہ کیا پرفارمنس دے رہی ہے. ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے منیر صاحب نے کہا کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہاں کہاں سے ہم ہیل اپ ہو رہے ہیں, تو اب فائنلی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے پرانے زخم بڑھ چکے ہیں. اب ہمیں تھوڑا سا کنٹرول, جیسا ہماری اسپیڈ ہے ہماری اسپیڈ کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے جو اندر لوپ ہولز ہیں ان کو فکس کرنا ہے. ٹائم نہیں دیکھنا, جو ہو رہا ہے ہم اپنے کام پہ لگے رہیں. رائٹ. چلے میں ابراہیم صاحب سے پوچھوں گی. ابراہیم صاحب, ایکسپورٹس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے. آج ہم نیوز دیکھتے ہیں کہ چائنا سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ چکی ہے اور although it's quite minimum amount کہ 5%, لیکن it's lot of thing کیونکہ ہم کافی عرصے سے ویٹ کر رہے تھے اس چیز کے لیے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک انکنونشنل سیکٹر کی یعنی کہ میٹ کے سیکٹر کی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کہاں کہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ 5.1% کی جو انکریز آئی ہے وہ میرے خیال سے از ڈائریکٹلی کو ریلیٹڈ ٹو جو آپ کی ایک پریویس گورنمنٹ نے ری نیگوشیٹ کیا تھا ایف ٹی اے ود چائنا. اس کے اندر جو آپ کی لسٹ تھی وہ ری ایویلیویٹ ہوئی تھی. دیکھا گیا تھا کہ پاکستان اور چائنا کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس کے لیے دا چائنیز کاؤنٹر پارٹس اگریڈ ٹو ایڈ اے فیو آف دیز items to the list. I think it was 127 یا 128 items ایڈ ہوئے تھے اس ایف ٹی اے کی لسٹ کے اندر. اور اگر آپ نمبرز دیکھیں, ٹرینڈز دیکھیں, انہی 127 آئٹمس کے اندر آپ کو وہ گروتھ نظر آئی ہے. all of this 5.1% is امپورٹنٹ ہوتا ہے فری ٹریڈ اگریمنٹس کا سائن ہونا. ابھی ریسنٹ پاس میں ہم نے جی سی سی سے بھی ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے, منسٹر آف کامرس نے اور منسٹر آف انڈسٹری نے. دیکھیے فری ٹریڈ اگریمنٹس آر ویری گڈ اف دے آر ہینڈلڈ کریکٹلی. فری ٹریڈ اگریمنٹس جہاں تک اٹ گیوز یو, آپ سمجھے پریفرینشیل ٹریڈ اگریمنٹ ہے یہ. آپ کا جو وہاں کا امپورٹر ہے اس کو کسٹم ڈیوٹی کم پڑتی ہے ہمارے پروڈکٹس کی اینڈ وائس ورسا. لیکن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بیلنس دیکھنا کہ ہم اتنا ہی ایکسپورٹ کر سکیں, اتنا ایکسپورٹ کر سکیں جتنا امپورٹ کر سکیں. تو فری ٹریڈ اگریمنٹس آر ویری امپورٹنٹ بٹ بیلنس فری ٹریڈ اگریمنٹس آر ایون مور امپورٹنٹ. اٹ شوڈ ناٹ بی اے ون سائڈڈ فری ٹریڈ اگریمنٹ کے ایکسپورٹس تو گھٹ رہی ہیں اور امپورٹس کم ہو رہی ہے. اس لیے جس طرح ہم لوگوں نے چائنا کے ساتھ بھی ریوائز کیا, ابھی ہم لوگوں نے جی سی کے ساتھ کیا, بلکہ ٹرکی کے ساتھ ابھی بات چیت چل رہی ہے, لسٹ فائنلائز ہو رہی ہیں. جی سی سی کے اندر بہت سارے کنٹریز آ جاتے ہیں, قطر بھی ہے, آپ کے پاس یو اے ای بھی ہے. فار اس آئی تھنک جی سی سی کنٹریز بیکاز آف آور میچور مینوفیکچرنگ سیکٹر فار ا لاٹ آف آئٹمس وہ جو ہم لوگ جو آلریڈی ان کو فیڈ کرتے ہیں اور بلکہ کمپیٹ کرتے ہیں. ہمیں بنگلہ دیش سے بڑا کمپٹیشن آتا ہے, انڈیا سے بڑا کمپٹیشن آتا ہے. دس ول گیو اس اے leg up on our exports to GCC. اور but I want to take it back one step. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ایکسپورٹس کی بات ہے. ایکسپورٹس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کچھ سسٹمز جو صحیح کرنے پڑیں گے. جس طرح آپ نے ابھی دیکھا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی, آر ڈی ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی گئی ہے یا بین کیا گیا ہے 27-28 آئٹمس کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسٹیپ, کیونکہ کچھ چیزیں وہاں چلی جاتی ہیں اور واپس وہیں سے پھر واپس آ جاتی ہیں, وہاں جاتی بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں تو اس کا ایک امپیکٹ بہت زیادہ ایشوز ہو جاتا ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہیز ہیڈ اے میسو نیگیٹو امپیکٹ آن آر اکانومی بیکاز آف دا اسمگلنگ دیٹ ہیپنز. وہ سامان آتا ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر, وہ افغانستان کبھی پہنچتا نہیں, پاکستان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد एक्सपोर्ट्स तो घट रही हैं और इंपोर्ट्स कम हो रही है, इसलिए जिस तरह हम लोगों ने चाइना के साथ भी रिवाइज़ किया, अभी हम लोगों ने जीसीसी के साथ किया, बल्कि टर्की के साथ अभी बातचीत चल रही है, लिस्ट फाइनलाइज हो रही जीसीसी हैं। के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, GCC कतर के भी अंदर, है, I आपके mean, पास यूएई भी है, for आपके us, पास I think GCC countries because of our mature manufacturing sector, for a lot of items वो जो हम लोग जो ऑलरेडी उनको फीड करते हैं और बल्कि compete करते हैं, हमें बांग्लादेश से बड़ा कंपटीशन आता है, इंडिया से बड़ा कंपटीशन आता है, this will give us a leg up on जी। on our exports to GCC. और but I want to take it back one step. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट्स की बात है, एक्सपोर्ट्स के साथ साथ हमें अपने कुछ सिस्टम्स जो सही करने पड़ेंगे, जिस तरह आपने अभी देखा कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर ड्यूटी लगाई गई, आरडी रेगुलर ड्यूटी लगाई गई है या बैन किया गया है 27-28 आइटम्स को। उसके साथ साथ एक और स्टेप, क्योंकि कुछ चीजें वहां चली जाती हैं और वापस वहीं से फिर वापस आ जाती हैं वो वापस हमारे पास, वहाँ जाती भी नहीं है, Exactly, मैं आपको हाँ, बताऊँ। तो उसका एक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इश्यूज देखिए, हो जाता अफगान है। ट्रांजिट ट्रेड हैज़ हैड ए मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द स्मगलिंग दैट हैपन्स। वो सामान आता है अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर, वो अफगानिस्तान कभी पहुंचता नहीं, पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर ही वो लीक आउट कर जाता है। एक मैकेनिज़्म जो कि मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस के से जो है फ्लोट करना चाहूँगा टू अ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेटलमेंट इन US डॉलर्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी एट कराची पोर्ट। जो भी सामान जी अफगान टू जी स्टार्ट यहीं से ही लिया गया है वो start कभी तो। इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, उसका जी। सिस्टम कभी नहीं किया गया। वो सामान पोर्ट से निकल ही नहीं सकता जब तक अफगानिस्तान गवर्नमेंट डॉलर रेट के अंदर आपका कस्टम ड्यूटी यहाँ पे करे। हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि जी वो बॉर्डर तक पहुँचेगा, वहाँ जाके कस्टम ड्यूटी होगी। यहीं बिफोर पोर्ट क्लियरेंस जो अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड का माल है उसकी ड्यूटी पे हो जाए और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेटलमेंट हो उसकी डॉलर अकाउंट में। ये अगर आप कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ 0%।
हम तमाम आपके बॉर्डर्स सामने के होगी। जो कुछ क्लीशेस सेट करना पड़ेंगे और हमें कुछ बार्टर सिस्टम की भी, जो हम लास्ट बात करते रहे हैं कुछ मंथ्स पहले, कि बार्टर सिस्टम के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, चाहे ईरान के साथ हो, चाहे हमारा रशिया के साथ हो। हमें डिफरेंट अपने रीजन के अंदर अपनी एक डिप्लोमेसी को इकोनॉमिक और सोशली तौर पे काम करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि ये एक लिमिटेड टाइम जो हमारे पास मैसर है, इसको किसी न किसी तरीके से फर्दर यूटिलाइज करके ये तमाम चीज़ें भी लगे हाथों कर दें? नहीं, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं दे आर कहीं ना कहीं फाइल में बंद पड़ी हुई होंगी, उसको अपना पॉलिसीज तो है, पॉलिसी सारी हैं, पॉलिसीज वो हमारे साइन पास जरूर- हर चीज साइन की करवा लें। मौजूद है। अभी जी। अभी विल है, पॉलिटिकल विल है, आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट की विल है, आपकी बिजनेसमैन की विल है, सब लोग मिल के बैठ के इस वक्त इसको कर गुजरें ताकि ये काम हो जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू Right. हैव अ रोबस्ट इकोनॉमी। राइट मैं मुनीर साहब से पूछना चाहूँगी। मुनीर साहब, बड़े ट्रिगर्स हमने देख लिए, अगस्त से बड़े सरप्राइजेस भी देख रहे हैं। डेली बेसिस पे जब कोई इनिशिएटिव आता है, बोलते हैं वाओ, हम इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, हमने ये भी हो गया, ये दिस इज़ वेरी गुड। खासकर जब अब नॉन पाकिस्तानीज के हवाले से एक पॉलिसीज वजह हो रही है, तो वो बड़ी एक important. अच्छी बात है और बड़ी खुशाइन बात है कि लोग वेट कर रहे थे काफ़ी अरसे से और सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अब हो रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप सोचते हो कुछ और भी ऐसा है जो सरप्राइज बाकी है, कोई ऐसा ट्रिगर? एक चीज़ और हो सकती है, हम एक्सपोर्ट्स की बात अभी आप करें, बिल्कुल राइटली सो कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नंबर्स इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बट एक्सपोर्ट नंबर्स जब हम इंक्रीज़ करने की बात करते हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर जाते हैं, तो वो सेक्टर ऐसा है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसको एक पॉलिसी चाहिए, एक टाइम जोन चाहिए। बट देयर आर सो मेनी अदर सेक्टर्स, सर्विसेज सेक्टर्स आपका ऐसा है जिसमें आप बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करती हैं। एंड वन मोर थिंग जो शायद आपके नाजरीन के लिए कुछ नया होगा, आपकी जो सी फूड इंडस्ट्री है, जो लाइव सी फूड इंडस्ट्री है, जब आप उसकी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसकी एक्सपोर्ट का जो नंबर है वो बहुत बड़ा हो सकता है। ब्लू इकोनॉमी को हम हमेशा से ही कहते हैं कि Exactly, एक्सप्लोर करना वो चाहिए। एक्सप्लोर करना चाहिए। और आपकी जो एक्सपोर्ट है, अगर आप सिर्फ चाइना को उसकी नीड्स, चाइना की सिर्फ नीड्स पूरी करने की सिर्फ आधी नीड्स भी पूरी कर लें तो मेरे ख्याल से बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री हो सकती है। अगर इस एरिया को भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान। वेल, थैंक यू सो मच मुनीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शमसी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें डिटेल बात हुई हमारे ओवरऑल रुपी वैल्यूएशन के हवाले से और इसके इम्पैक्ट। दैट्स ऑल। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।